التنویر فی اسقاط التدبیر. یہ کتاب بہت مشہور تو نہیں ہے لیکن اہم ہے. اس کا ترجمہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تھانوی سے کرایا اور مکہ معظمہ میں کرایا. التنویر فی اسقاط التدبیر الیکسیر فی اثبات تغییر. اہم کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق ظاہر کہ 3 بزرگوں کی کتاب ہے. اصل کتاب تو شیخ ابن عطا اسکندری کی، پھر اس کے بعد حضرت حاجی صاحب کا پسندیدہ مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کرتا ہے. تینوں ایک سے ایک چیز بہت پسند ہے. آپ کو ساتھ سنا دے کبھی دیکھنا ہے کہ بہت دن ہو گیا کہ سنا دے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت دیا ہے اصحاب مطمئنہ کو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹو اپنے رب کی طرف. تم نے اپنی اصلاح کر لیا، اب ہمارے دربار میں آنے کے لائق ہو گئے. لوٹو. لوٹنا کہاں سے ہوتا ہے؟ جیسے وہاں ہم لوگ گئے تھے، اب لوٹی چلی قیام گاہ پر. معلوم ہوا کہ قیام گاہ اور ہے اور سفر کا قیام گاہ اور ہے. اصل قیام گاہ یہاں سے آگے ہیں 12 بجے 1 بجے بھی آگے. یہ جعی کا لفظ بتلاتا ہے کہ آپ لوگ مسافرت میں ہیں، اب آپ لوگوں کو اصل ٹھکانے پہ جانا ہے. ارجعی لوٹو، یہ ہے قرآن ہمارا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تیرا رب ہر شے پر حاضر و ناظر ہے، جو بھی تم کر رہے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہارے اس نشستگاہ کو کیا ہے، ہم تمہارے نفس کے اندر جو وساوس پیدا اس کو بھی جانتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شہر رقص سے بھی زیادہ میں قریب ہوں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. صحابہ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ سے یہ نسبت مطمئنہ ایک لمحہ میں حاصل ہو گئی. جو جتنا بار کامل ہوا اسی اعتبار سے اس نسبت کا حصول ہوگا. یوں خطاب کیا جائے، بندے کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. مولانا تھانوی کی ترجمہ ہے. اللہ تدبیر اور مقابل تقدیر سے برتر اپنے رب کے حکم کو تسلیم کرتا ہے صحیح بندہ جو اللہ کا رب.
جو اللہ کا امر ہے. تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر اور ناظر ہے. پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. دیکھتا تو سب کو اللہ، لیکن خطاب سب کو نہیں کرتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یعنی اے اطمینان والی جان، ترجمہ ماتھا نے کہا ہے اے اطمینان. ہم لوگ نفس مطمئن نہیں کر دیتے، تھانی ترجمے سے اچھا معلوم ہے نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ یعنی اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف رجوع کر اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور تجھ سے وہ راضی. راضی تو مرضی، تو اس سے راضی، وہ تم سے راضی. بس داخل ہو جائے میرے بندوں میں اور داخل ہو جائے میری جنت میں. وہ تو کوئی بس کھلی پھر عبادی بس کھلی جنت، راضی ہو جا. اس آیت میں ایسے نفس کی بڑی خصلتیں اور بڑی صفتیں بیان فرمائی، خصوصیتیں اور صاف نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ ہے کیا؟ یہ ہے خود تفسیر فرما رہے ہیں کہ وصف اول نفس مطمئنہ کا یہ ہے کہ سن لو کہ نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ. اب اسی کو سمجھنے کے لیے تو ایسی جگہ پر جایا جاتا ہے. اللہ مجھے بھی اس کا استحضار فرمائے اور جو آنے والے سب کو استحضار. یہ کوئی منڈی لہسن پیاز کی نہیں، منڈی ہے یہ تو منڈی اسی کی ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسے عفو کرنے، اسے متصف ہونے کی ضرورت. فرما رہے ہیں کہ نفس 3 طرح کا ہوتا ہے: امارہ، لوامہ، مطمئنہ. ویسے اور بھی نفس ثابتہ الجواہریہ نے لکھا ہے، راضیہ، مرضیہ، ابدیہ کہتے نفوس ہیں. یہ قرآن میں 3 ہی کے ذکر ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ. اسی میں سب وہ آگے. جب مطمئنہ جب ہوا راضیہ نہیں ہوگا، مرضیہ نہیں ہوگا، وہ جائے گا. حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. 3 ہیں. کہیں سنا یا ایتھا النفس امارہ، یا ایتھا النفس لوامہ؟ نہیں، کہیں نہیں. کوئی خطاب کے لائق نہیں اللہ کے. جس کا نفس مطمئنہ ہو جائے وہی مخاطب خدا کا، کوئی نہیں ہے. یہی ایک بات مجھے کتاب کافی ہے. حق سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں کسی نفس کو مخاطب نہیں کیا سوائے نفس مطمئنہ کے. امارہ کی شان میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس کا ذکر آیا لیکن یا تو نفس امارہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کی تشریح فرمائی ان النفس لامارۃ بالسوء. امارہ. اور لوامہ کی شین فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ والنفس اللوامہ. اور اس نفس کو خطاب کرے فرمایا، اور اس نفس کو یا ایتھا النفس المطمئنہ. لا اقسم بالنفس اللوامہ فرمایا امارہ، لیکن اس نفس کو کس طرح خطاب کر رہے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. قرآن میں اللہ نے فرق کیا ہے. لوامہ سے خطاب یا ایتھا اللوامہ یا امارہ نہیں فرمایا، لیکن اس نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ. وصف دوم اس کا ذکر لقب عرب کے نظیر مطمئنہ فرمایا. یہ نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ صفت سے بیان کیا، ذکر لقب. اور لقب عرب کے نزدیک تعظیم فی خطاب کے ذریعے
اور اہل عقل کے نزدیک افتخار کے باعث ہے. یہ بہت ہی مخصوص ہوتا ہے کہ اس نام کو چھوڑ کے دوسرے نام سے آدمی پکارتا ہے. تیسرا بس طمانینہ کے ساتھ اس کی مدد فرمائی. خطاب بھی فرمایا خالی آئی تو نفس ہے بلکہ تمام اے نفس جو طمانینت والے ہو، اطمینان حاصل کر چکے ہو اپنی اصلاح کر کے. تیسرا بس طمانینت کے ساتھ اس کی مدد فرمائی. اس میں تعریف نکلی کہ وہ مطیع ہے اور متوکل ہے. اللہ نے وہی ہدایت کی. یہ وہ نفس ہے جو مطمئن ہے، مطیع ہے اور متوکل ہے. چوتھا بس طمانینہ کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا. اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو. مطمئن کے لفظ پست زمین کو مطمئن کہتے ہیں. جب اسے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا تو اس کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے. تمہارے علاقے یہی تھا کہ پستی اختیار کرنا. امارا مت پوچھیے، لواما نہ پوچھیے، مطمئنہ اے وہ شخص جو اپنے کو منکسر کر چکا ہے، جھکا چکا ہے. اب تم اس لائق ہو کہ ہمارے دربار میں آؤ. یہ بہت خاص. چوتھا بس یہی ہے، طمانینت کے ساتھ اس کو موصوف فرمایا. اور مطمئن کہتے ہیں پست زمین کو. مطمئن لغت کی بات. جب اس نے تواضع انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی تو مولا نے اس کی تعریف کی تاکہ اس کی بڑائی ظاہر ہو جائے. اس نے اپنے کو جھکایا، مٹایا. اللہ نے ہمارے ماں محمد احمد کا شعر ہے، جس نے مٹایا اپنے نام و نشان، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بنا سلطان. ماں محمد حضرت عائشہ صاحب ہے، ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، شہرت میرا اڑا دیا کسی. حضرت عائشہ صاحب کا ماں محمد بہت اخذ کیا مولانا نے. وہاں تعلیمی اکثر مضامین حضرت نے اپنے انداز سے بیان کرتا. ماں محمد احمد جس نے مٹایا، ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے. حضرت عائشہ صاحب فرماتے ہیں ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، شہرہ میرا اڑا دیا کسی نے. جس کی وجہ سے ماں گنگوہی، ماں قاسم، ماں تھانی، ماں محمد حسن صاحب الہ آبادی سے جبال العلم کی طرف جھک گئے. حضرت ماں محمد قاسم صاحب فرماتے تھے کہ سب لوگ تو حضرت حاجی صاحب کے ہاں ان کی بزرگی کی بنا پر جاتے ہیں، میں ان کی علم کی بنا پر جاتا ہوں. حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند کا بانی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت حاجی صاحب کے علم کی وجہ سے ہم جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ علم بھی بہت بڑے. خم کی از دریا درو راہ بود، خم کی از دریا درو راہ بود، پیش ہو جائے ہونہا بہادر حل. جس مٹکے کا راستہ دریا سے ہو جائے تو اس کا پانی کبھی ختم ہوگا؟ اس بنا پر بڑی بڑی نہریں ان کے سامنے جھک گئی، کیونکہ اس کا راستہ سمندر سے ہے. خم کے از دریا درو راہ بود. یہاں بوری ووری ہوتی ہے کتنا یہیں تک رہتی ہے، اور یہاں ختم ہوئی. ابھی جائے یہاں جمنا لیا پانی کہاں لے آؤ گے، ہے کہ نہیں؟ برا بہرا بھائی یہ بھی بتا دیں کہ جمنا قریبی ہے، دیکھ لیجیے گا. اتنا قریب ہے کہ چند گز ہم لوگ ادھر ہیں، اسی چند میمار کے گھر پر کوئی مکان تعمیر نہیں کر سکتا ہے. دریا اتنا قریب ہے. اور ہمارا یہ عرفات جو ہے وہ 200 گز سے ذرا سا باہر ہے، وہاں تعمیر ہو جاتی ہے. ہر ایک قانون ہے گھر میں جائے. بہت اچھا ہے مجھ صاحب جس نے مٹایا اپنا نام و نشان. امام محمد احمد صاحب کا جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اقلیم کا بڑا سلطان. میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا ماشاء اللہ صاحب میں نے تو اپنے مولویت کو بھی ظاہر نہیں کیا، اور کیا ظاہر کرتا ہے. میں نے اپنی مولویت ایسا لباس میں ہم نہیں پہنتے تھے، بہت زیادہ یہ تاکہ لوگ مولوی سمجھے.
حضرت محمد قاسم صاحب ایسے تھے تو کی جاتے تھے، لنگی ہے کر لیا لیں گے، کوئی پریشان بھی نہیں پیدا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان۔ کہا کون کرتا ہے؟ مولوی صاحب سے پکار رہے تھے، پیچھے کوئی کہا تھا مولوی صاحب مجھے چلے جا رہے، کہا حضرت میں آپ کو پکار رہا ہوں دیں گے، کہا تم تو کسی مولوی کو بلا رہے تھے نا، کہا تو میں مولوی ہوں نہیں، حجت الاسلام یہ کہہ رہا معلومات۔ اب مطمئن کہتے ہیں پست ضمیر کو، جب اسے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کیا تو مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ہو۔ یہ بات تعلیم وہ عربی والا جو بھی عربی ہے، ہمیں ڈھونڈا مکے میں 1 بجے رات میں ملی تو آپ کو دو کھانے میں مل گیا ہے نا، لیکن ہم لوگ بھی بیٹھے ایک دن ترجمہ کرنے کے لیے نہیں سمجھ آیا یہ ترجمہ، خود مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ وہاں تھانوی کر سکتے تھے۔ افضل الادبا اکمل البرا ذی الفضل الجلی والکمال العلی محمد ذوالفقار کیا فرماتے ہیں؟ بندے نے بتعمیل ایمان جناب مولانا اشرف، انہوں نے افضل الادبا کہا تو وہ کہہ رہے ہیں مولانا کو اشرف الفضلا، محققین امجد فرق کہہ چلیے اکثر ترجمہ تنویر کو مقامات مختلفہ اور مواد متعددہ سے دیکھا، واقعی بہت عمدہ ترجمہ ہے، یہ عجیب ہے، بہت زبردست، محمد ذوالفقار صاحب بہت عمدہ ترجمہ ہے کہ گویا اصل کتاب اردو ہی میں لکھی گئی ہے، ایسا ترجمہ کیا ہے، اصل کتاب گویا کو اردو ہی میں لکھی گئی ہے۔ حق یہ ہے کہ اس خوبی سے انجام کا کام مولانا ہی کا حصہ ہے۔ اب حضرت حاجی صاحب کی تجویز ہوئی ہے، وہاں تھا اشرف علی کا ترجمہ مکے میں کتاب لے گئے عربی والی کہ ہم اشرف علی کا ترجمہ کر رہے ہیں، بہت عمدہ لکھا، دلچسپ شروع میں جو لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے، اب کہاں سے سنا ہے۔ اس خوبی سے انجام کا مولانا ہی حصہ تھا، ورنہ اس واقعی لق و دق کو طے کرنا ہر سالی کے لیے ممکن نہیں تھا، وہاں تھانوی نے اس سے نباہ لے گئے۔ ایکار از تو آئے وہ مردہ چوری قرآن جزاہ اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ محمد ذوالفقار صاحب بہت ادیب تھے، فجزاہ اللہ تعالیٰ خیر الجزا علی اشاعت منح علوم العلماء و اذاعت سر الاولیاء قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم، آمین بحق آمین۔ مطمئن کہتے ہیں پست ضمیر کو، بہت اچھا لفظ ہوتا ہے، جب اسے تواضع و انکسار کے ساتھ پستی اختیار کی تو مولا نے اس کی تعریف فرمائی تاکہ اس کی بڑائی ہو۔ وہ تو اپنے کو جھکا رہا ہے، خدا اس کو بڑھا رہا ہے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ بڑھا دیا گیا، جسے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سنتا۔ امام محمد احمد صاحب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے بلند قدر کیا اس کو اللہ نے، یہ ترجمہ من تواضع للہ۔ پانچواں بس کیا فرمایا اس کو، فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس میں اشارہ ہے کہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کو باعزاز رجوع ہونے کی اجازت نہیں، وہیں رہو، زمین میں پڑے رہو، رونے کی بات بھی ہے اور عبرت کی بات۔ امارہ کو کہیں خطائی ہوا تو نفس امارہ ہے کہیں، لوامہ ہے کہیں، تم لائق نہیں رہا، یار ردی کے ٹوکرے میں چلے جاؤ۔ مجھے بہت اثر ہوا، ارے بہت سارے بات سنا رہا شادی ہے، تو میں نے کہا کہ ٹھیک تو میں نے کہا سنائی دو۔ نفس عوامہ اور لوامہ کو اعزاز سے رجوع تو سب کو جانا ہے، وہاں ایک رجوع ہے اعزاز کے ساتھ، توقیر کے ساتھ۔ ایک اعزاز ہے ردی کی ٹوکری بھی پھینکایا جاتا ہے، جو ردی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کے لیے وہ دیکھے بنا ہوا ہے ایک کے لیے، اور ایک کے لیے وہاں پیچھے رکھا ہوا ہے ردی کہہ رہے ہے کہ نہیں، دونوں فرق ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ امارہ کو اور لوامہ کو
اعزاز کے ساتھ رجوع ہونے کی اجازت نہیں. لوٹو گے تم بھی لیکن تمہارا لوٹنا ذلت کے ساتھ ہوگا. بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے. اس کو کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. کہتا اعزاز کا اے میرے بچوں، بولتے ہیں نہیں اے میرے پیاروں. حضرت شیخ الحدیث کہتے ہیں پیاروں. مصر کے عالم بہو اجتماع تھا، آپ لوگ گئے بھی نہیں رہے تھا. ایک مصری عالم آیا ایھا الاخوہ، کہا اس سے بڑھ کر کے خطاب کے لائق میں نہیں سمجھتا. بڑا مجمع ہزار آدمی ہے. مصری عالم نے کہا یا ایھا الاخوہ، اے میرے بھائیوں. یہ جملہ اس سے بڑھ کے کوئی خطاب میں نہیں کر سکتا. اس وجہ سے ایھا الاخوہ سادہ کا کوئی نہیں کہا. ایھا الاخوہ عرب بات مدید تھا. بلکہ یہ دولت نفس مطمئنہ کو نصیب ہے چونکہ اس میں وصف اطمینان ہے. اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر جاؤ، کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنے درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا. تمہارے لیے تم نے اپنے کو اطمینان کی دولت سے، صفت اطمینان سے موصوف متصل کیا، تو ہم نے تمہارے لیے جگہ اپنی جگہ میں بنا دی ہے. تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنے بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا ہے. مجھے مضمون ہے کہ نہیں؟ سونے کا غور کرنے کا مقصد زندگی کیا ہے؟ یہی وہی جانا ہے. وہیں جانے کی تو وہاں کی تیاری بھی تو کچھ ہونی چاہیے. وہاں کی تیاری بھی ہوگی. کیونکہ ہم نے تیرے لیے اپنی درگاہ میں آنا اور اپنی بہشت میں ہمیشہ رہنا مباح کر دیا. اب رہو. اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، اور اس مقام تک کوئی پہنچ سکتا ہے. میں ہے نفس مطمئنہ کر کے آدمی کے اندر یہ ترغیب دینا ہے کہ تم بھی اپنے نفس کو مطمئنہ بناؤ. یا یہ تو نفس مطمئنہ ابھار دیا ہے، سارے عالم کو ابھار دیا ہے. یا یہ تو نفس مطمئنہ. اس میں آدمی کو ترغیب ہے مقام اطمینان پر، اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تاکہ وقت کی اطاعت اور ترک تدبیر اختیار نہ کرے. سپردگی جب سپرد کرو گے تب پاؤ گے. اللہ کو سپرد کرو. بہت حضرت فرما دل میں کہو کہ اللہ ہماری جوانی پر رحم فرمائیے. اس جوانی کو مطمئن کر دیجیے. بہت خیر بہت بڑھے گی. اور اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تاکہ اطاعت اور ترک خدا پر نظر. ترک کچھ نہیں. اللہ یہ سب جو ہم کر رہے ہیں اگر قبول کر لیں تو ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ کے رحم و کرم کا بھروسہ. بس تا وقت کی اطاعت اور ترک تدبیر اختیار نہ کرے. میں نے لکھا اللہ میں 5واں بس ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف رجوع ہو. یہ سب کیا ہے؟ اعزاز کے طور پر ہے. ارجعی الی ربک، تم نے رب بنایا تو ہم رب ہو کے موجود ہیں. چلو اب ہمارے گھر، تمہارا گھر وہاں میں بنوایا. ارجعی الی ربک فرمایا. ارجعی الی الرب نہیں فرمایا. ارجعی الی ربک، ارجعی الی الرب، ارجعی الی ربک. ارجعی الی ربک فرمایا، الی الرب نہیں فرمایا. خطا کہ تمہارا گھر ہے یہ، میں تمہارا رب ہوں. انہیں یاد دلایا کیونکہ میں تمہارا رب ہوں، اس لیے اپنے گھر لے جا رہا ہوں تم. ارجعی الی ربک فرمایا. ارجعی الی الرب نہیں فرمایا. الی الرب نہیں فرمایا. الی ربک ہے کہ اس میں دلہا پیار ہے، اعزاز ہے. اپنے رب کی طرف جا. آدمی کہتا چلو اپنے گھر چلو. کہاں یہاں پڑے ہوئے؟ کہتے کہ نہیں.
نہ اللہ فرمایا، یہ اللہ بھی نہیں فرمایا. اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، الوہیت کے نہیں ہے، ربوبیت کے ہے. الہ رب کے الہ کا نہیں فرمایا. رب کی شان ہے، جس کی پرورش کرتا ہے وہ اپنے گھر بلاتا ہے. یہ نقطہ ہے. حضرت صاحب نے یوں تھوڑی ترجمہ کرایا ماتھانی الہ رب نہیں فرمایا، نہ اللہ فرمایا. اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں ہے، کیونکہ وہ رب ہے. اس وقت پکارا ہے رب العالمین. لوٹنا ابھی سرکاری جگہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، پولیس لے آتا ہے، یہ لے آتا ہے، وہاں تو گھر انہیں کا حکومت ہی کا گھر ہوتا ہے، لیکن دونوں گھر کے جانے میں فرق ہوتا ہی نہیں. ایک گھر اعزاز مہمان خانہ ہوتا ہے ہر جگہ رہتا ہے. جو باہر سے آتے ہیں تو اس میں ٹھہرائے جاتے ہیں کو مہمان ملزم کو. اللہ اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کی طرف باعتبار لطف ربوبیت کے ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں. اللہ قہار بھی ہے، وہ تو خالی رب ہے، یہ صفت رب ہے. رب میں قہاریت کہاں ہے؟ اللہ میں قہاریت بھی ہے، جباریت بھی ہے، غفاریت بھی ہے. وہ پورے سب وہ اللہ میں. اللہ سب کا بنیاد اللہ ہے. اس میں اللہ سب اسی کے ماتحتی میں چکر لگاتے رہتے ہیں. کچھ ہم سے بھی کام لیجیے. اللہ سے کہتے ہیں کچھ کام لیجیے، ہم کو اللہ نے بنا دیا، ہم سے کوئی کام نہیں. تو اللہ نے کہا جب علامہ شاہ نے بہت اس پر لکھا چلیے میں، اس میں اشارہ ہو گیا کہ اس کا رجوع کرنا اللہ کے ساتھ لطف ربوبیت کے ساتھ ہے، باعتبار قہر الوہیت کے نہیں. اس میں اس کو مانوس کرنا ہے، اپنے رب کی طرف جا رہے ہو، اپنا لطف و کرم عنایت ظاہر فرماتا ہے. بس میں ہر تم راضیتاً فرمایا، یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں، چونکہ تو خوش ہوا اللہ سے دنیا میں اس کے احکام کی اطاعت پر، تم نے اس کی اطاعت کی، یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں اس کے احکام اور آخرت میں جود و انعام سے. دنیا میں احکام سے راضی ہو جاؤ اور آخرت میں جود و انعام سے راضی ہو جاؤ. ہم یوں ہی خدمت نہیں لیتے، ہم اجر دیتے ہیں. سب کے یہاں اجر کچھ کرنے میں ملتا ہے، وہاں اجر کی نیت بھی ملتا ہے. نیت المومن خیر من عملی. کہیں ہے کسی بادشاہ سنا کہ کچھ بغیر دیے کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے. آخرت میں جود و انعام سے اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے. رجوع اللہ بدون طمانینت اور رضا کے مؤثر. لیکن سمجھ لو رجوع ہوگا کیسے؟ جب تو اس کے طمانینت آئے. اس میں جود یا ارجعی الی ربک راضیۃ فرمایا، یعنی خوش ہو اللہ سے دنیا میں اس کے احکام و آخرت میں جود و انعام سے. راضی ہو جاؤ ہمارے احکام سے، پھر تم کو ہم راضی کر دیں گے جود و انعام سے آخرت میں. ان میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون طمانینت و رضا کے مؤثر نہیں ہوتا. تب بھی ہم لوگ کوشش کرنا چاہیے. دعا کیجیے ہم سب لوگوں کے نفوس کو مطمئنہ اللہ فرمانا. سید صاحب دلی آتا ہے، پہاڑیوں یہاں وہاں رہتے تھے. تبت کی ایک جماعت آئی، سید صاحب کیا بیعت کیا، سب کو خراب کر کے بھیج دیا. اسی مجلس میں ان کو طمانینت تک پہنچا دیا. سید صاحب بارے ہم نے حضرت سے سنا. نفس مطمئن کر کے سب کو خلافت دے کر کے کہا جا تبلیغ کرو. سید صاحب سے حضرت وہ یہی کہتے تھے کہ سب لوگ نسبت کا القاء کرتے ہیں پھونکنے سے، لیکن سید صاحب القاء کرتے ہیں دھونکی سے، جس لوہار کے.
دونوں میں فرق ہے. ایک مجلس میں پہنچائے اللہ ہم لوگوں کو بھی. اس میں بندے کو آگاہ کرنا ہے کہ رجوع اللہ بدون طمانینت اور رضا کے واسطے نہیں ہو سکتا. ہم یہ معلوم نہیں 1000 برس ایک طرف اصلاح کی طرف ترغیب دینے میں آئیے ایک طرف یہ جئی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پہلے راضی ہو تب مرضیہ ہو گئے. پہلے اللہ کے احکام سے راضی ہو جاؤ پھر مرضی ہو جاؤ گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَلَكُمْ فِيهَا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آگے محسن وہی مطمئن محسن اسی کو کہتے ہیں. اور اشارہ ہے کہ جب تک اللہ سے دنیا میں راضی نہ ہو گیا اللہ کے راضی آخر میں مرضی نہیں ہو سکتے. پہلے راضی بنو تب. رضی اللہ عنہ. بہت اچھا. اگر کوئی شے اعتراض کرے راضیتاً مرضیہ فائدہ ہے کیونکہ مرضیہ پر راضیہ کو مقدم کیا ہے. یہ بات نہیں لکھنے پر راضیہ پر راضیہ کو مقدم کیا. راضی ہو جا تو بات آ گئی. اگر کوئی شے اعتراض کرے کہ اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا بندے سے خوش ہونا نتیجہ اس کا ہے کہ بندہ اللہ سے خوش ہو. اور دوسری آیت میں ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ راضی ہونے سے پہلے ان کا جواب دیا ہے. معلوم ہوا کہ بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجے کا اس کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش. بندہ بھی جو راضی ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے بندہ بات اللہ علیہ بسوا. رضی اللہ کمالات عدل بالعدل ہیں اور کمالات حق بالذات ہیں اور بالذات مقدم ہوتا ہے عدل پر. پہلے اللہ تعالیٰ کے رضا تب اس کے بعد تمہاری رضا. رضی اللہ بہت اچھا لکھا ہوتا ہے. دوسری آیت کا حاصل یہ ہے کہ جب بتائی کہ مذکور بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا اطاعت فرما برداری اللہ اس سے آخرت میں خوش ہو جائے گا. اور یہ بات ظاہر ہے کہ ظاہر ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. راضیتم مرضیہ جب بندہ راضی ہو گیا دنیا میں احکام تو اللہ تعالیٰ مرضی وہ اللہ کا مرضی و پسندیدہ ہو جائے گا. وہ خود بلائے گا اپنے دربار میں. اس کے حق میں فرمایا مرضیہ اس نفس کی بڑی تعریف سب تعریف سے بڑھ کر مرضیہ کہنا اللہ کا نہ مرضیہ اس سے نفس کی بڑی تعریف سب تعریف سے اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں ہے. کیا تو نے ارشاد خدا نے سنا بڑی زبانوں من اللہ اکبر یعنی اللہ کی طرف سے رضا مندی ہونا سب سے بڑی دولت ہے. اب مرضی تم ہو گئے اس سے بڑھ کر کوئی اعراض نہیں ہو سکتا. تم ہمارے احکام سے راضی ہوئے تب مرضی ہو گئی. یہ لکھ رہے ہیں رضوان اللہ یعنی اللہ کی طرف سے رضا مندی ہونا سب سے بڑی دولت ہے. اللہ راضی ہو جائے. اور یہ بات بیان نعم اہل جنت کے فرمایا ہے. مطلب یہ ہوا کہ دولت رضا تمام نغمائے جنت سے بزرگ ہے. جنت مل جائے گی. راضیت مرضیہ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی ان چیزوں سے بڑی چیز کیا ہے رضا ہے نا. دیدار کے بارے میں آتا ہے تمام جنت کی نعمت ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا ہمیں سب سے بڑھ جائے گی بڑی دل. یہ بات بیان نعم اہل جنت کے فرمایا ہے.
مطلب یہ ہوا کہ دولت رضا تمام نعمائے جنت سے برتر کا ہے. صوفیہ کے بھی سب سے بڑا اخیر مرتبہ رضا ہی کا ہے. صحابہ کو یہ رضی اللہ عنہ. اللہ بندے کی رضا پر اللہ کی رضا مرتب ہوتی ہے. ایو توفیق الہی کی اور بات ہے. مطلب یہ ہوا کہ دولت رضا تمام نعمائے جنت سے بزرگتر ہے. اللہ راضی، میں راضی ہوں. بہت طویل حدیث بھی اس کے بارے میں ہے، اس کا اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. اس دن ان کو زیادہ اطمینان ہوگا، باوجود نعمتوں میں ہے وہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے میں تم سے راضی ہوں، یہ جملہ تمام جنت کی نعمتوں سے. فتح فی عبادی فرمایا، اس میں نفس مطمئنہ کی بڑی بشارت ہے. فتح فی عبادی، اس میں نفس مطمئنہ کی بڑی بشارت ہے. وہ خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے پکارا. فی عبادی، میرے بندوں میں. سب سے بڑا لطف کا کلمہ یہی بندوں کے لیے عبادی کہہ دیا اللہ نے. فرمایا اس میں نفس مطمئنہ کی بڑی بشارت ہے کہ وہ خاص بندوں میں داخل ہونے کے لیے پکارا گیا اور بلایا گیا. اور یہ لوگ کون بندے ہیں؟ وہ خصوصیت نصرت کے بندے ہیں. وہ نصرت اور خصوصیت کے بندے ہیں، مملوک و قہر کے بندے نہیں ہیں. یہ قہاری کی بنا پر نہیں، اللہ کے لطف و کرم سے تم بندے بنے صحیح. اور ایسے بندے ہیں جن کی شان ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. ایسے بندے بنے، اب کسی کا تم پر قابو نہیں. اللہ ہم لوگ کو ایسے بندے بنے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یعنی تیرے مخلص بندوں کو نہ بہکاؤں گا. یعنی میرے بندے خاص بندوں، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا قابو نہیں چلے گا. شیطان کو اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی کہتا ہے تیرے مخلص بندے کو نہ بہکاؤں گا، قریب بھی نہیں آؤں گا. سنو، ان کلو، یعنی جتنے آسمان اور زمین والے ہیں سب کو رحمان کے پاس بندہ ہو کر آنا ہے. پس نفس مطمئنہ کو یہ ارشاد فت خلی فی عبادی کی زیادہ خوشی ہوگی. فت خلی فی عبادی جو کہہ دیا ہے، فت خلی فی عبادی، پس اس ارشاد فت خلی فی عبادی کی زیادہ خوشی ہے. اور دوسرے ارشاد وخلی جنتی، کیونکہ پہلی نسبت اپنی طرف ہے. فت خلی داخل ہو جائے، زیادہ خوشی ہے. دوسرے ارشاد سے بدخلی حتیٰ، پہلی نسبت اپنی طرف ہے اور دوسری نسبت جنت ہے. بدخلی فی عبادی ہے میرے بندوں میں، تو بدخلی جنتی بھی فرما رہے ہیں، لیکن بدخلی جنتی میں بول تو نہیں جو بدخلی فی عبادی میں ہے. نہیں ہے میرے بچوں کا بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. دوسرے ارشاد بدخلی جنتی، کیونکہ پہلی نسبت اپنی طرف ہے. بدخلی فی عبادی اور بدخلی، یعنی کیونکہ پہلی نسبت اپنی طرف اور دوسری نسبت جنت کی طرف ہے. بدخلی جنتی فرمایا میں ارشاد ہے کہ جو اوصاف نفس مطمئنہ میں ہیں انہوں نے اپنے نفس کو اس قابل رکھا. کہتے ہیں جو اوصاف انہوں نے پیدا کیا ہے، اشارہ فرمایا ہے کہ جو اوصاف نفس مطمئنہ میں ہیں انہوں نے اس نفس کو اس قابل بنایا کہ اس کے خاص بندوں میں داخل ہو گیا. مجاہدہ کیا، یوں ہی نہیں بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت بہت فرمایا. اس میں اشارہ ہے بدخلی جنتی، میرے جنت میں داخل ہو. بدخلی فی عبادی بدخلی فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ جو اوصاف نفس مطمئنہ میں ہیں انہوں نے اس نفس کو اس قابل بنایا کہ اس کے خاص بندوں میں داخل ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. کچھ کرنا ہوگا. جنت میں سب جائیں گے، لیکن بہت عمدہ تشریح کر ہی رہے ہیں، تعلیم ترجمہ کر رہے ہیں. بدخلی فرمایا اس میں اشارہ ہے کہ جو اوصاف نفس مطمئنہ میں انہوں نے اس نفس کو اس قابل بنایا کہ اس کے خاص بندوں میں پہلے داخل ہوا، خاص بندوں میں داخل ہوا، اب جنت میں جائے گا. تو خاص بندہ بننا یہ دنیا میں ہے. مجاہدات اور ریاضات سے اس لائق بناؤ کہ وہاں تک پہنچ سکو. اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو اوصاف نفس مطمئنہ میں ہیں انہوں نے اس نفس کو اس قابل بنایا کہ اس کے خاص بندوں میں داخل ہو جائے اور جنت میں داخل کیا جائے. دنیا میں جنت طاعت اور آخرت میں مشہور.
دنیا میں جنت طاعت، دنیا میں جنت طاعت، اور آخرت میں جنت اجر ہے، اجر و ثواب۔ دنیا میں جنت طاعت کی ہے اور وہاں جنت نعمتوں کی ہے، یہ بھی جنت ہے۔ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مت بولیے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ بہت عمدہ ہے۔ نفس تو تین ہے، دوامہ بھی ہے، امارہ بھی ہے، مطمئنہ بھی۔ کسی کو اللہ نے خطاب کے لائق نہیں بنایا، کیونکہ مطمئنہ نے اپنے کو جھکایا۔ مطمئن کہتے ہیں نشیب زمین کو، تم نے نشیب اختیار، تم نے جھکایا اپنے نفس کو۔ جس نے مٹایا، محمد سے بہت اچھا ہے، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، حب تقریم کا بنا سننا۔ حضرت حاجی صاحب کہہ رہے ہم تو نام و نشان مٹا بیٹھے، شہرا میرا اڑا دیا کرتے۔ حضرت حاجی صاحب ہمیشہ فرماتے تھے ماتھانی مانگا وہی ہے کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ آپ لوگوں کا میں پیر بنتا، آپ اس لائق تھے کہ میں آپ لوگوں کا مرید ہوتا۔ حاجی صاحب نہیں، یہ حضرات فضا تھے، میں نے خود سنا حضرت سے فرماتے تھے کہ وہاں تھانوی فرماتے جب حضرت حاجی صاحب یاد آتے ہیں تو مجھ پر حرارت ہو جاتی ہے، اس کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ حاجی صاحب کو یاد فرماتے تھے، ہمارے حضرت تھرمو گئے ہی نہیں، ایک دفعہ گئے تھے، ایسا معلوم ہے کہ جیسے جان ہی نکل جائے گی کہ نہیں، تعلق تھا اس جگہ پر ہم رہ نہیں سکتے جس نام میں حضرت تھانوی کے سامنے۔ وہاں گنگوہی کے پیر، وہاں محمد احمد صاحب کے پیر کہتے تھے اچھا بتاؤ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے؟ محمد احمد کے بارے میں مٹانا کے لفظ آئے کہ نہیں؟ لوگوں سے کہتے تھے کہ احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو اجازت دیا ہے۔ حضرت کبھی پان کھائے ہوئے تھے، وہاں بدری صاحب تھے، مارتے تھا حضرت، اور پھر دیکھا کوئی اثر نہیں، حضرت کوئی اثر نہیں، ہم کو مار اس ٹیچر کو مار دیا، اس نے اپنے کو مٹائے ہوئے تھے۔ تبھی کہا کہ ہے کوئی محمد احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے؟ میرے 4 لڑکے ہیں، وہ تو جسمانی، ایک ہمارا لڑکا ہے جو اصل لڑکا وہی ہے جو روحانی ہے ہمارا محمد اللہ، میں مٹانے ہی سب کچھ ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس طریق کے کیا یہ مغز ہے، طریق کی اصل ہے، مٹانا اپنے جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہفتہ اپنی، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا۔ حضرت حاجی صاحب پہلے ہی جب وہاں گنگوئی مرید ہوئے کہا کہ دیکھو میں اپنے پیر بھائی وہاں شیخ محمد محدث تھے، خانہ بھر میں تینوں رہتے تھے، اقطاب ثلاثہ، شیخ محمد صاحب، حضرت زامی صاحب، حضرت حاجی صاحب، تینوں یہ اقطاب ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ تو جو مسئلے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں شیخ محمد صاحب تھے، تو وہاں زامی صاحب بڑے پور مذاق آدمی تھے، کہتے دیکھو بھائی اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو شیخ محمد بیٹھے ہیں مفتی، ان سے پوچھ لو، اور اگر طریق کی کوئی بات سیکھنا گنا ہو تو حاجی بیٹھے ان کے یہاں چلے جاؤ، اور حقہ پینا ہو تو میرے یہاں بیٹھ جاؤ۔ ارے زامی صاحب حقہ پینا ہو تو میرے یہاں، کتنا مٹائے ہوئے، جبکہ بہت بڑے وہ بھی صاحب نسبت تھے اور بڑے، اب ان کی کیا کیا بات کہی جائے۔ چلیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابر کی جو نسبت تھی، جس کی بنا پر اپنے عصر میں ممتاز تھے، اللہ اس نسبتوں سے ہم لوگوں کو بھی فیض یاب فرمائے، شرف یاب فرمائے۔ اللہ اپنی نسبت سے، تعلق سے، الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود ملے، بہت نقش بندیہ کی خواہد و الہی مقصود منتوی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے، فارسی ہے نا کلام، مجھ کو سمجھ گئے کہ نہیں؟
الہی مقصود من تو ہی ہمارا مقصود ہے. یہی سب کچھ پیدا کرنے کے لیے مشائق پایا جاتا ہے آدمی. مقصود صحیح ہو جائے، لائن اس کی صحیح ہو جائے، لائن صحیح ہو جائے ضرور پہنچ جاؤ گے بمبئی. اور لائنیں یہیں گڑبڑ چلے جاؤ کیا کرتا ہے. لائن ہی صحیح کرتے ہیں بزرگان دین. لائن یہ ہے الہی مقصود من تو ہی تو محبت و معرفت خود دے دے. یہ بھی کبھی ذکر میں پڑھنا بھی چاہیے. الہی مقصود من تو ہی تو محبت و معرفت خود دے. اللہ ہم سب لوگوں کے اٹھنا بیٹھنا مجلس اور ان دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور اپنے مرضی کے مطابق ہم کو بنا دے تاکہ آپ کہیں راضیت مرضیہ. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.